بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے جناب 9 فروری سال 2020 اور دن ہے جناب اتوار کا، چھٹی کا دن۔ تو چھٹی کے دن آپ سے خبریں تو آپ کو دینی ہوتی ہیں۔ کافی عرصہ ہو گیا میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ چینل سبسکرائب کر لیں، پلیز سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ تک تمام اپڈیٹس پہنچتی رہیں۔ تو جناب خبر یہ ہے، پچھلی ویڈیو میں تو ہم نے آپ کو مسلم لیگ نواز اور اپوزیشن کے اندر جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان کو پلس پوائنٹس مل رہے ہیں، اور اپوزیشن کی جو غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں اور آپس کے اندر کے اختلافات ہیں، اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کو، اور آٹومیٹکلی جو شریف فیملی کے اندر معاملات چل رہے ہیں، جو مسلم لیگ نواز کے اندر چل رہے ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان ہیں، جو ان کی آپس میں اختلاف رائے ہے یا وہ کیا کہتے ہیں چپکلش ہے، اس کی وجہ سے فوائد سارے عمران خان کو پہنچ رہے ہیں خود بخود ہی۔ اور اس میں وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم کے جو اچھائیاں ہیں یا ان کی اپنی خوبیاں ہیں وہ بہت کم ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ جناب جو اختلافات اور جو لڑائیاں اپوزیشن کے بینچوں میں چل رہی ہیں، ویسی ہی لڑائیاں پی ٹی آئی کے اندر بھی چل رہی ہیں، اور اگر یہ لڑائیاں چلتی رہیں تو پھر یقیناً اس کا سارے کا فائدہ جو ہے وہ اپوزیشن کو پہنچے گا۔ اب تک تو وزیر اعظم عمران خان کی خوش قسمتی ہے کہ اپوزیشن متحد نہیں ہو رہی اور ان کے اپنے اندر اختلافات ہیں، شریف فیملی کے اندر اختلافات ہیں، لیکن وہ اگر اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے اختلافات ختم ہوتے ہیں اور شریف فیملی کے اندر کے اختلافات ختم ہوتے ہیں، مسلم لیگ نواز کے اندر کی گروپنگ ختم ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے اس سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ وزیر اعظم عمران خان کو بھی ہو کیا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کی صورتحال جناب آپ کو بتا دیتے ہیں وہ کیا ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی 3-4 گروپس اس وقت کام کر رہے ہیں، اور جو پولیٹیکل میچور جو لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل مینجمنٹ، پولیٹیکل سیٹلمنٹ، جوڑ توڑ اور یہ ساری چیزیں ان کو سمجھنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ ان کو سمجھنے والے گنتی کے چند لوگ ہیں جو پولیٹکس کو سمجھتے ہیں، جو سیاست کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ سیاسی ٹانکا لگانا، وہ فن بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وہ کون کون ہیں؟ پرویز خٹک صاحب ہیں جو پرانے سیاسی کھلاڑی ہیں، اس کے بعد جہانگیر ترین ہیں، وہ بھی پرانے سیاسی کھلاڑی ہیں، پھر چودھری سرور صاحب، ان کو بھی سیاست کا تجربہ ہے۔ یہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے لوگ۔ اس کے بعد اگر آپ نیچے چلے جائیں تو وہ فرسٹ ٹائم ان کو وزارتیں ملی ہیں، فرسٹ ٹائم وہ جیت کے آئے ہیں، وہ بالکل آنیسٹ ہو سکتے ہیں، دیانتدار ہو سکتے ہیں، بہت اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن پولیٹیکل سیٹلمنٹ اور پولیٹیکل ڈیسیشن لینا، کیونکہ یہ صرف گورننس کرنا پاکستان میں یا کوئی بھی کسی بھی ملک میں، ترقی پذیر ملک میں، جب تک آپ گڈ گورننس کے ساتھ ساتھ معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، گڈ گورننس کے ساتھ ساتھ جب تک آپ غریبوں کو، کم آمدنی والے لوگوں کو لک آفٹر نہیں کریں گے اور اپنے ووٹرز کو، سپورٹرز کو لک آفٹر نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کی پاپولیرٹی، آپ کی گڈ گورننس، آپ کی ایمانداری، یہ سب کتابوں میں رہ جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے کولیشن گورنمنٹ خاص طور پہ چلانا، یہ تو ایک مہا فن ہے، ایک مہارت کا کام ہے۔ یہ زرداری صاحب کو سب سے زیادہ آتا ہے پاکستان میں، اور دوسرا سب سے زیادہ آتا ہے چودھری برادران کو کولیشن گورنمنٹ چلانا۔ نواز شریف صاحب کو بالکل نہیں آتا، وہ کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ کبھی بھی کمفرٹیبل نہیں رہے، وہ بھی ون مین شو ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی کولیشن گورنمنٹ میں اب تک وہ کولیشن گورنمنٹ کو چلانے میں ناکام رہے ہیں، وہ بھی ون مین شو کہ بس ہم جو کہیں گے وہی ہوگا، اب یہ اتحادی آ گئے، ان کو وزارتیں دے دیں، بات ختم، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔
تو اس کی ریزن پھر یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر چونکہ باہر سے لوگ بھی آئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی آئے ہوئے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے بھی آئے ہوئے ہیں، کاف لیگ سے بھی آئے ہوئے ہیں، اور سندھ سے دیگر جماعتوں سے آئے ہوئے ہیں، وہ سب اکٹھے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی اپنی بریڈ ہے، جو خاص بریڈ ہے وہ ہے۔ ان میں جناب اسد عمر صاحب ہیں، ان میں علی زیدی ہیں، ان میں فیصل واڈا ہیں، ان میں مراد سعید ہیں، یہ لوگ ہیں۔ تو یہ چپکلش پاکستان تحریک انصاف کے اندر شروع ہو چکی ہے۔ پھر اس میں ایک ٹیکنوکریٹس کی لسٹ ہے۔ ٹیکنوکریٹس میں کون کون ہے جناب؟ حفیظ شیخ صاحب، جو اکانومی کی ٹیم ہے خاص طور پہ، اس میں بہت زیادہ ٹیکنوکریٹس ہیں۔ حفیظ شیخ صاحب ہیں، حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ گورنر اسٹیٹ بینک باہر سے آئے ہیں، اور ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک ان کی ٹیم۔ آگے پھر ایف بی آر میں آ رہے ہیں شبر زیدی صاحب، وہ ٹیکنوکریٹس میں آ گئے۔ تو یہ عطا بابر کہہ رہا ہوں، یہ جو ہیں پیٹرولیم والے بابر صاحب، وہ یہ سب لوگ ٹیکنوکریٹس، ایون آپ کے جو ایڈوائزر ہیں رزاق داؤد وہ ہیں، شہزاد اکبر ہیں، ارباب شہزاد ہیں، یہ سب ٹیکنوکریٹس میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پی ٹی آئی کے اندر اب گڈمٹ سی ہو رہی ہے۔ اب جو پولیٹیکل سیٹلمنٹ، پولیٹیکل ارینجمنٹ، اتحادیوں کے ساتھ بات چیت، اور آگے کیسے بڑھنا ہے، راستہ کیسے نکالنا ہے، یہ سب کچھ پرویز خٹک صاحب کو پتہ ہے، یہ سب کچھ جہانگیر ترین کو پتہ ہے۔ اب وہ جب تک ان کے ہاتھ میں تھی تو وہ بہت اچھے جا رہے تھے۔ شفقت محمود صاحب بھی انہی میں ہیں، وہ بھی کافی سمجھدار آدمی ہیں۔ تو پہلے تو جہانگیر ترین پہلے تو پرویز خٹک صاحب کو عمران خان صاحب سے دور کیا گیا، اور وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے، لیکن ان کو مرکز میں لا کے ان کو بالکل ایک غیر معروف قسم کی دے دی گئی، یعنی کہ غیر اہم وزارت دے دی گئی۔ غیر معروف تو نہیں ہے، غیر اہم ہے، دفاع کی وزارت دے دی گئی۔ اور وہاں پہ کوئی، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو پاکستان میں سیٹ اپ ہے اس میں وزیر دفاع کا کوئی رول کم ہی ہوتا ہے، ان کو سائڈ پہ کیا گیا۔ اسد عمر صاحب آئے، وہ سنبھال نہیں سکے، ان کو سائڈ پہ کر کے حفیظ شیخ صاحب کو لایا گیا۔ اب پارٹی کے اندر دوبارہ ٹسل شروع ہو گئی ہے، اسد عمر صاحب ان ہو گئے ہیں۔ اسد عمر صاحب ان ہونے کے بعد اب وہ کٹ لگانا چاہ رہے ہیں، اور کٹ کس کو لگانا چاہ رہے ہیں جناب؟ حفیظ شیخ صاحب کو۔ ان کا وہ کہتے ہیں کہ سائز کم کریں، ان کی ذرا پالیسی میکنگ میں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے تو ان کو صرف جو پی ٹی آئی کا ویژن ہے اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے۔ حفیظ شیخ صاحب کو ذرا تھوڑا سا ڈاؤن سائزنگ کی جائے، اور اسی طریقے سے جو ہیں میاں اظہر صاحب کے بیٹے، ان کے بارے میں بھی اکانومی کی ٹیم میں وہ چاہتے ہیں کہ اب ان کا عمل دخل زیادہ ہو، ان کا ویژن آگے لے کے بڑھا جائے۔ پہلے بھی جہانگیر ترین صاحب اور اسد عمر صاحب کے اختلافات ہوئے تھے اور شدید ہوئے تھے، اب وہ دوبارہ شروع ہو گئے ہیں۔ کل جہانگیر ترین کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم عمران خان سے، وہ تقریباً 45-50 منٹ جاری رہی، اور اس میں تمام گلے شکوے دور ہو گئے۔ جہانگیر ترین نے اپنی پوزیشن واضح کر دی اور ان کو بتایا، اور اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں وزیر اعظم عمران خان نے جو سوالات کیے ان سے، اور انہوں نے اس کا جواب دیا، تو ایسے لگا کہ کوئی تھرڈ پارٹی بھی رول پلے کر رہی ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اب جو تگڑے بابو ہیں وہ اپنی پولیٹکس کر رہے ہیں، اب تگڑے بابو اپنے پلیئرز کو ان کرنا چاہ رہے ہیں، اور پرویز خٹک صاحب ہوں یا جہانگیر ترین ہوں یا ان لوگوں کو وہ دور کر رہے ہیں، کیونکہ جب یہ سمجھدار لوگ یعنی کہ سینئر موسٹ لوگ یہ آتے ہیں تو ان کی دال ذرا تھوڑی سی کم دلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو 45 منٹ کی یہ ملاقات تھی، لیکن جو خبر چلوائی گئی
وہ چلوائی گئی کہ جناب یہ ملاقات انتہائی ٹینس ماحول میں ہوئی، بہت ناکام رہی، وزیر اعظم عمران خان ناخوش تھے اور معاملات وہیں کے جوں کہ توں رہے۔ لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ آج وزیر اعظم عمران خان نے جو آج کمیٹی بلائی، اجلاس بلایا مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے، کل بلایا تھا، تو مہنگائی کو اور قیمتوں کے بارے میں، تو اس میں انہوں نے جہانگیر ترین کو بھی سب مدعو کیا تھا، وہ بھی اس میں موجود تھے۔ لیکن اس چیز کو جو جہانگیر ترین کا اینٹی پارٹی ہے، انہوں نے سمجھا کہ جناب یہ درست نہیں ہے، اور وہ تو ساری محنت رائے گاں گئی۔ اسی طریقے سے پچھلے دنوں اسد عمر صاحب نے بھی ایک اور عہدہ حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اس میں بھی جب وزیر اعظم عمران خان نے مشورے کیے کافی لوگوں سے، تو اس میں پتہ چلا کہ نہیں، اگر یہ عہدہ بھی ان کو دے دیا تو یہ تو آپس میں ان کی جو ہماری ساری ڈائریکشن ہے وہ ساری کی ساری اکانومی کے حوالے سے وہ تتر بتر ہو جائے گی، ہم پھر پہنچ جائیں گے واپس۔ تو جناب اس وقت پی ٹی آئی کے اندر 3-4 گروپس بن چکے ہیں، اور ہر گروپ دوسرے گروپ کو کلٹی کرنا چاہ رہا ہے، سادہ زبان میں کٹ لگانا چاہ رہا ہے، ڈاؤن سائزنگ کرنا چاہ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو تگڑے بابو ہیں ان کا اپنا ایک گروپ وہ وہاں پہ بنا چکے ہیں۔ تو خان صاحب تک، وزیر اعظم عمران خان تک خبروں کی جو روانی ہے، انفارمیشنز ہیں، صحیح انفارمیشنز، ان کو بھی گٹ مٹ کر کے آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے اگر یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا اور وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ٹیم کو یونائٹ نہ کیا اور اپنے پرانے دوستوں کو، اپنے پرانے درینہ جو خاص طور پہ سیاست کو سمجھنے والے ہیں، ان کو مزید دور کیا یا اختلافات بڑھے پارٹی کے اندر، تو پھر معاملات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں، اور پھر اس کا یقیناً فائدہ جو ہے وہ پہنچے گا اوپوننٹس کو۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کے پی کے میں تو کیونکہ میجورٹی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کی، وہاں پہ تو یہ ایکٹ کامیاب ہو گیا، لیکن نہ مرکز میں یہ سچویشن ہے نہ پنجاب میں۔ تو جناب یہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی ہم نے آپ کو کہا کہ ایک نقشہ پیش کیا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا ہو رہا ہے۔